مولانا حافظ عبید اللہ پنور، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا حافظ عبد المالک بروہی، مولانا محبوب علی صحتو، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، آغا گوہر علی، جناب غلام مرتضیٰ، ڈپٹی چیف مینیجر اسپیس اینڈ سائنس سپارکو، اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال، مولانا صابر نورانی، علامہ سید علی کرار نقوی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی، اور حافظ عبد القدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبران مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا قاری محمد جالندری، مولانا یاسین ظفر اور مولانا عبدالعزیز اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا۔ حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا۔ پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا، ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی، لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں، جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا، راولپنڈی میں کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں، لیکن جہاں کسی درجے میں امکان رویت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا، اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، اور عید الفطر کل 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی تھے، اور بعض اوقات ماہرین کا بھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ یہ جو چاند تھا یہ بہت حساس تھا۔
ابھی آپ کو بڑی خبر دیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الفطر کل بروز اتوار ہوگی۔ مفتی منیب الرحمان نے ابھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف جگہ سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے کل عید منائی جائے گی اور بڑا اعلان جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ اب کر دیا گیا ہے۔ تمام اہل پاکستان کو، پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو المناک حادثہ ہوا پاکستان کے PIA کے جہاز کا، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ، ایک سانحہ ہے۔ اس میں جو صاحبان ایمان شہید ہوئے، ہم ان کے لیے مقام شہادت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور جو ہمارے غیر مسلم مسافر تھے ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سب پاکستانی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ملک پوری دنیا کے ساتھ کرونا وائرس کے جو خطرات اور خدشات ہیں اس میں مبتلا ہے، اور یہ ابتلا پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے لیے بھی پوری قوم کو دعائیں کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلاد اسلامی اور پورے عالم انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ ایک انسانی آفت ہے، ابتلا ہے، عالمیہ ہے، اور اس سے کوئی بھی ملک پوری طرح سے آج محفوظ نہیں ہے۔ اور ہماری معلوم تاریخ میں ابتلائیں، آزمائشیں آتی رہیں، اور کئی وبائیں بھی آتی رہیں، لیکن اس طرح کی وبا کہ جس نے پورے عالم کو گھیر لیا ہو، یہ شاید ایک منفرد نوعیت کی وبا اور ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پورے عالم کو، امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ موقع پر جو کورونا کی وبا ہے اور اس وبا کے تناظر میں جو بغلگیر ہوتے ہیں لوگ، ہاتھ ملانا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا عوام کو؟ اس کے بارے میں یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ماہرین کی رائے پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ ماہرین طب کہتے ہیں کہ ملنے سے، معانقہ جو ہماری روایات میں سے ہے، مصافحہ جو ہمارے یہاں سنت ہے، یہ تمام ہمارے مسنون چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب میں سے ہیں، روایات و اقدار میں سے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس میں مرض کے منتقل ہونے کے خدشات ہیں۔ تو سلام سنت ہے، عید کی مبارکباد دینا یہ آثار صحابہ سے اور یہ امت سے ثابت ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم کہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کریں۔ یہ بہرحال قطعی چیز نہیں ہے، موہوم چیز ہے، ظنی چیز ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں، اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا معانقے کا، مسافے کا، یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ اللہ کرے کہ یہ خطرہ، یہ آفت، یہ مصیبت ٹل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے اوپر حکومتی پریشر بھی تھا آج کے فیصلے کے لیے، کہا جا رہا ہے چینی گوئی ہو رہی ہے کہ کچھ حکومتی پریشر بھی تھا؟ پریشر، پہلی بات تو یہ ہے، کہ فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ فواد چودھری نے
पिछले महीने में मैं बताया था, हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़िद्दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़िद्दीन से रोकें। और उन्होंने तो कहा था कि 2022 में चाँद पर हम अपना बंदा भेजेंगे, तो उस काम में लग जाएं। और अभी 1 महीने पहले कहा था कि हम वेंटिलेटर आलमी मेयार पर बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो काम करके दिखा दें। लेकिन उनकी कुछ महरूमियाँ और मायूसियाँ हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। हम मुदाखलत फ़िद्दीन पर फवाद चौधरी की शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब वो मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं है, पर ये ईद उनका काम है, जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। लेकिन मालूम नहीं है कि हुकूमत में क्या मसाइल हैं कि काबीना के किसी का रुख मशरिक़ को, किसी का मगरिब को, किसी का शमाल, किसी का जनूब को, लेकिन फवाद चौधरी पर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो अपनी वज़ारत तक अपने आप को महदूद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन, आने वाली ईद को मिल्लत इस्लामिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और अहले पाकिस्तान के लिए या अल्लाह अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों और सआदतों के नुज़ूल का ज़रिया बना। या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला से ये कोरोना वायरस की जो वबा है, इस आफत से, इस बला से अहले पाकिस्तान को, मिल्लत इस्लामिया को और पूरे आलम इंसानियत को निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने के लिए अपनी बारगाह गैब से बेहतर असबाब मुक़द्दर फरमाएँ। और एक बात मैं और कहता चला जाऊँ कि उन्होंने कहा कि कोई दबाव था। दबाव हम पर अपने ईमान का होता है, दबाव ज़मीर का होता है, दबाव अल्लाह के सामने जवाबदेही का होता है, करोड़ों मुसलमानों के रोज़े का होता है। न कभी किसी सदर ने हमें कोई डिक्टेशन दी, न किसी वज़ीर-ए-आज़म ने डिक्टेशन दी, न ऐलान से पहले दी, न ऐलान के बाद पूछा। और जिस दिन डिक्टेशन देंगे उस दिन इस मनसब को हम छोड़ देंगे। हम इस मनसब को उसी वक्त तक चलाएंगे जब तक कि कोई डिक्टेशन ना हो और हम आज़ादाना तौर पर शरीयत की रोशनी में, अल्लाह के रसूल की तालीमात की रोशनी में फ़ैसले करें। और ये चाँद जब भी आए, ये हसास होता है कि जहाँ 50-50 हो तो वहाँ शहादतों को जज करना, शहादतों की जरा करना, उनके रद्द व कबूल का फ़ैसला करना, ये आसान काम नहीं होता, ये काम मुश्किल होता है। और यहाँ बादशाहत भी नहीं है, यहाँ आमिरियत भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसमें मस्जिदें वीरान नहीं हुई, जिसमें माह रमज़ान में मस्जिदें आबाद रही हैं। तो ये पाकिस्तान का तफर्रुद है, इम्तियाज़ है। अल्लाह ताला इसे कायम दायम फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिह सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, मुबारक। शवाल का चांद नज़र आ गया है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अब से कुछ लम्हे कबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को बताया।